السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، فرانس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی گئی، اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند نے ایک بیان دیا تھا فرانس کی مخالفت میں، جبکہ بی جے پی ہندوستان کی مودی حکومت فرانس کی حمایت میں اتر آئی تھی۔ اس کو لے کر بھی دارالعلوم دیوبند نے مودی حکومت کو زبردست پھٹکار لگاتے ہوئے ایک خط لکھا تھا۔ اب اکھاڑا پریشد نے دارالعلوم دیوبند کے خلاف ہلہ بولتے ہوئے کہا کہ جو لوگ فرانس کی مخالفت کر رہے ہیں، فرانس سے ناراض ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ جی ہاں ناظرین، اس پر تفصیل سے بات رکھیں گے، اور امریکہ میں جو انتخابات چل رہے ہیں اس کے متعلق بھی آپ حضرات کی خدمت میں جو خبریں رکھنی ہیں، اور بہار الیکشن کے متعلق بھی اپڈیٹ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے متعلق ناظرین اکرام، آج 6 نومبر 2020 بروز جمعہ کی بڑی خبریں آپ حضرات کی خدمت پیش ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں امریکہ کے انتخابات کے متعلق۔ بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان زبردست ٹکر چل رہی ہے، اور امریکہ اس وقت کس کو اپنا نمائندہ تسلیم کرنا چاہتا ہے؟ تو ناظرین، بائیڈن امریکہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے صدارتی امیدوار بن چکے ہیں۔ بائیڈن ابھی باقاعدہ صدر تو منتخب نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک تاریخ ضرور رقم کر لی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور تاریخ یہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے صدارتی امیدوار اس وقت بائیڈن بن چکے ہیں۔ ابھی کئی ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے، لیکن بائیڈن نے یہ تاریخ پہلے ہی رقم کر لی۔ اس کے لیے جہاں بائیڈن کی اپنی شخصیت ذمہ دار ہے، وہیں براک اوباما کا بائیڈن کا ساتھ دینا بھی ہے۔ اسی کو لے کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ امریکی عوام اس وقت ٹرمپ کے خلاف میں جو غصہ تھا وہ بائیڈن کی حمایت میں اتار رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اسی کو لے کر امریکہ میں بائیڈن کی سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، عالمی سطح پر بات کریں تو مسلمانوں کے لیے بائیڈن زیادہ اہم ہے یا ٹرمپ زیادہ اہم ہے؟ تو اس کو لے کر ہم کو دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی مسلمان کمیونٹی اس وقت کس کے ساتھ ہے، اور کس نے زیادہ ووٹ مسلمانوں نے دیے ہیں، ٹرمپ کو یا بائیڈن کو؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم رائے دہندگان میں تقریباً 69% مسلمانوں کے ووٹ بائیڈن کو حاصل ہوئے ہیں، اور صرف 17% ووٹ وہ ٹرمپ کے حق میں گئے ہیں۔ دیکھا جائے تو CAA، NRC اور NPR کے معاملے میں بائیڈن نے ہندوستان کی حکومت کی مخالفت میں بیان دیا تھا۔ اسی کو لے کر ایک اور خبر آئی ہے کہ بائیڈن اگر امریکہ کے صدر بنیں گے تو ٹرمپ نے جو فلسطینی مسلمانوں کی امداد کو بند کر دیا تھا، یہ خبر آئی تھی کہ اگر امریکہ کے صدر بائیڈن بن جائیں گے تو ٹرمپ نے جو امداد بند کر دی تھی فلسطینی مسلمانوں کی، وہ بائیڈن نے کہا تھا کہ ان کے صدر بن جانے کے بعد پھر سے وہ امداد بحال کر لیں گے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حق میں بائیڈن زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام، ان لوگوں پر کچھ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ ناظرین، امریکہ کے انتخابات کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ناظرین، بہار الیکشن کے متعلق بات کریں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہار میں اس وقت الیکشن چل رہے ہیں۔ تقریباً 2 مرحلے وار کی ووٹنگ ہو چکی ہے، اور کل بروز سنیچر 7 نومبر 2020 کو تیسرے مرحلے کی اور آخری ووٹنگ ہونے والی ہے۔ ناظرین، اس وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت پھر سے بہار کی عوام کس کو اپنا نیتا قبول کرتی ہے۔ ایسے میں اسدالدین اویسی، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی بڑے زبردست طریقے سے اپنا پرچار کر رہی تھی۔ اسدالدین اویسی کل آخری ریلی میں شرکت کرنے کے بعد یعنی بہار سے رخصت ہوتے ہوئے دہلی پہنچ چکے ہیں۔ اسی کو لے کر امتیاز جلیل، جو مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے MP ہے، انہوں نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ بہار کی زبردست کامیابی کے ریلیوں کے بعد اب ہم اسدالدین اویسی صاحب کے ساتھ دہلی پہنچ رہے ہیں۔ آج بھی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے 308 نتیش کے 17 MP کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر غنڈہ گردی یہ سمجھتا ہے غنڈا کہ معصوم بچے کا ہاتھ توڑنے سے ڈر پیدا ہو جائے گا، بلکہ ہم کو یقین ہے کہ یہاں کی جنتا، یہاں کی امور کی جنتا ظلم کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہاں کی جنتا حق پسند ہے، وہ یہ تمام غنڈہ گردی سے تنگ آ چکی ہے۔ اب پورے سیمانچل میں میری ماں اور بہنوں ایک بدلاؤ کی لہر چل رہی ہے۔ سیمانچل کی دلوں کی دھڑکن مجلس اتحاد المسلمین بن چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کو لے کر بہار الیکشن کے متعلق
آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک اچھی خبر کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے ایس پی دیہات اشوک کمار نے ملاقات کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایس پی دیہات اشوک کمار نے دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے محترم مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب سے ملاقات کی۔ اس دوران ایس پی دیہات اور محترم دارالعلوم دیوبند کے درمیان لاک ڈاؤن، کرونا وائرس، تعلیمی سلسلے کی بحالی اور فرانس میں پیش آئے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ ایس پی دیہات نے اس ملاقات کو محض خیر سگالی ملاقات بتایا۔ موصولہ تفصیلات کے متعلق دیہات اشوک کمار مینا نے محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی سے ادارے کے مہمان خانے میں ملاقات کی۔ ناظرین، اس دوران ایس پی دیہات نے فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کی گئی گستاخی کے متعلق محتمم دارالعلوم دیوبند سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن و شانتی اور بھائی چارے کو برقرار رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آئینی طریقے سے اپنی آواز بلند کرنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک میمورنڈم تیار کر کے افسران کے توسط سے حکومت کو ارسال کیا جائے۔ محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ قانون کی پاسداری ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تعلیمات کا مقصد ہی امن و سلامتی ہے اور بھائی چارہ ہے، شدت پسندی کے لیے مذہب اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور دیوبند نے ہمیشہ امن و بھائی چارے کی بات کی ہے اور آگے بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے حکومت و انتظامیہ کو اس طرف سے مکمل طور پر اطمینان رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جانب سے آج ہی تفصیلی اپیل جاری کی گئی ہے جس میں قانون کی پاسداری پر خاص زور دیا گیا۔ اس دوران کرونا اور لاک ڈاؤن پر گفتگو کرتے ہوئے ایس پی دیہات نے کہا کہ اس بیماری سے تحفظ کا واحد ذریعہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے۔ محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کہا کہ دارالعلوم دیوبند بشمول دیگر دینی اداروں میں اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں اور جب تک حکومت کی جانب سے واضح گائیڈ لائن نہیں آ جاتی اور مکمل پرمیشن نہیں ملتی تو اس وقت تک ادارے میں تعلیمی سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ تعلیم شروع ہونے کے بعد ماہ رمضان میں بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اس دوران ایس پی دیہات اشوک کمار نے محتمم دارالعلوم دیوبند کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملک و سماج میں باہمی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ جیسے بزرگوں کی سرپرستی کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے موجودہ وقت میں جو بیماری پھیل رہی ہے اس میں فیس ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھے جانے پر بھی آپ کی مزید رہنمائی درکار ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فرانس کی مخالفت میں بیان دینے پر دارالعلوم دیوبند کے خلاف اکھاڑا پریشد نے جو بیان دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اکھاڑا پریشد نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کے جاری کردہ تحریری بیان پر سخت اعتراض کیا۔ کونسل کے صدر مہندر نریندر گری نے کہا کہ ہمارے ملک میں فرانس سے زیادہ جنونی لوگ ہیں۔ نریندر گری نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان جو فرانس کی کارروائی کی وجہ سے ناراض ہیں وہ ملک چھوڑ کر پاکستان یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ مہندر نریندر گری نے کہا کہ وزیر اعظم کی مخالفت کا مطلب ہندوستان کے آئین کی مخالفت کرنا ہے۔ مہندر نریندر گری نے کہا کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں بنیاد پرستوں کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اس طرح مشہور شاعر منور رانا نے بھی مذہبی دائرے میں پھنس کر براہ راست بیانات دے رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اور وہ جیل بھی جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارسی نے ایک تحریری بیان جاری کر کے حکومت سے اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی انتہائی قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سے اکھاڑا پریشد جو بیان دے رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے خلاف، اس کو لے کر آپ حضرات کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور تمام خبروں کو آپ حضرات بالخصوص جو بہار کے الیکشن اور امریکہ کے انتخابات ہیں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی ضرور کمنٹ کریں۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔